بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کورس علوم الحدیث میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہمارا نواں لیکچر ہے، 9th لیکچر۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے تاریخ روایت احادیث، یعنی حدیث کی جو ٹریڈیشن ہے اس کی ہسٹری، کہ کب سے حدیث کی ٹریڈیشن شروع ہوئی اور کب تک آگے پھیلتی ہم تک کیسے پہنچی ہے۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور محدثین اور ائمہ کرام کے حالات زندگی زمانی اعتبار سے آپ کو ازبر ہونے چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام بخاری اور حاکم کس دور کے ہیں، امام ابن تیمیہ وہ 7ویں 8ویں صدی میں ہیں، امام ابن جوزی ان سے بھی 100 سال پہلے ہیں، اور امام الغزالی ان سے بھی 100 سال پہلے ہیں، امام خطیب البغدادی ان سے بھی 50 سال پہلے کے ہیں، پھر امام دارقطنی ان سے بھی 70 سال پہلے کے ہیں، اور امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی سارے معاصرین ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں استاد شاگرد ہیں، اور اس سے پہلے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور ان سے بھی پہلے امام ابو حنیفہ تابعین کے دور میں ہیں، اور ان سے پہلے امام نافع، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری رحمہم اللہ، یعنی یہ وہ نام ہیں جو بار بار آپ کو حدیثوں میں ملیں گے۔ بقی ابن مخلد، اور پھر جناب ائمہ کرام جن سے تابعین اعظام جن سے ائمہ کرام نے حدیثیں لی ہیں، اور فقہ کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے پہنچا ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدثوا عنی، میری طرف سے روایت کرو۔ صحیح مسلم کتاب الزہد میں ہے۔ تو اس ایک جملے کی تعمیل میں محدثین نے زندگیاں لگا دی۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ منہ سے نکلا ہے اور اس کی تعمیل میں زندگی صرف کر دی، فیملیاں چھوڑیں، اپنے خاندان چھوڑے، قبیلے چھوڑے، وطن چھوڑے، اپنا بزنس چھوڑا، اور نبی پاک کی حدیثیں جمع کرنے لگ گئے کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو دعا ملے گی، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم حدثها كما سمع، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص میری بات سنے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، کیونکہ وہ بات سنے پھر اس کے حفظ کرے، یاد کرے، آگے ویسے ہی پہنچا دے جیسے اس نے سنا ہے۔ یہ اہم چیز ہے۔ تو اگلی نسلوں تک یہ کیسے علم پہنچا، اس کے لیے ہمیں ان کے علاقوں کا، ان کے ناموں کا، ان کی تاریخ وفات کا احسن طریقے سے پتہ ہونا چاہیے، اور یہ کثرت مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی صدی کا ائمہ کون تھے، دوسری کے، تیسری کے، چوتھی کے، تاکہ جب کوئی آپ پہ جھوٹ بولے تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کی آپس میں تو ملاقات ہی ثابت نہیں، آپ یہ بات ان کے بارے میں کیسے کہتے ہیں۔ پہلی صدی کے، دوسری صدی کے، تیسری صدی کے، چوتھی، پانچویں، اب تک۔ پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے مدنی راوی، بصری راوی، شامی، مکی، مصری، یمنی، کوفی اور خراسانی، یہ گڑھ تھے نا علم حدیث کے، اور چونکہ یہ دنیا میں عروس البلاد بھی رہے ہیں، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، خراسان، مصر، یمن اور شام، یہ تہذیبوں کا مرکز رہے ہیں۔ اسی لیے جہاں بزنس پھیلتا ہے وہاں ہی نالج پھیلتا ہے، جہاں بزنس ہوتا ہے پھر نالج کی ٹریڈیشن بھی وہاں پھیلتی ہے۔ جیسا کہ مکہ سے اسلام شروع ہوا اور مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلستان برپا کیا، اسی طرح علم حدیث میں آپ کو مجروح راویوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور گمراہ فرقوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، جو خوارج اور جہمیہ، معطلہ، مشبہہ اور قدریہ اور جبریہ وغیرہ، معتزلہ، مرجئہ، یہ فرقے پیدا ہوئے، روافض، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اسلام کے اوپر پھر کیا کیا جھوٹ باندھے ہیں، اور تدوین حدیث پہ جو تنقیح ہوئی ہے، یعنی اس کی صفائی وغیرہ کس طریقے سے یہ ہم تک پہنچی ہے، یہ حدیث کی تدوین یعنی ہسٹری آف کمپائلیشن آف حدیث آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر خلفائے راشدین جو ہیں ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے ہوں، کیا کیا فتوحات ہوئیں، ان کے کیا کیا کارنامے تھے، اور ان کی حدیثیں بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ حدیث کے جو مشہور امام ہیں، ایک طالب علم کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے فن میں ان کے کبار ائمہ کا علم رکھے۔ ہر شخص جو اس فن سیکھتا ہے اس کو کبار ائمہ کا علم ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اس فن کے۔ تو امام ابو حنیفہ سے دیکھنے شروع کر لیں، جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں وفات ہوئی، اور ان کا جو علم ہے اس کی بنیاد قاضی شریح، علقمہ اور مسروق وغیرہ رحمہ اللہ ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت رضی اللہ عنہ کی روایات زیادہ تر فقہ حنفی کا جو ہے نا وہ مرکز ہے۔ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، جو مصر چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے مدنی مکتبہ اور عراقی مکتبہ کو جمع کیا اپنے اسکول آف تھاٹ میں، مصر میں ہی انتقال کیا۔ امام احمد حنبل 241 ہجری میں فوت ہوئے بغداد میں، اور یہ بنو عباس کی خلافت کا زمانہ تھا، اور 3 خلفاء نے ان کو
آزمایا، مارا پیٹا ان کو ایک موقف پہ لانے کے لیے کہ آپ کہیں قرآن مخلوق ہے، تو انہوں نے کہا قرآن سے کوئی دلیل دے دو یا نبی پاک کے فرمان سے تو میں مان لوں گا، اگر ان دونوں میں نہیں ہے تو پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہوتی کیونکہ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جب تابعین کا دور ختم ہوا تو پھر حدیث کی تدوین کی ضرورت شدید محسوس ہوئی، تو لوگوں نے پھر بہترین طریقے سے، کاغذ بھی ایجاد ہو چکا تھا، حدیثیں لکھنا شروع کی، جس میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل کا نام نمبر 1 ہے، وہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور حدیث کی تدوین کا زیادہ تر کام جو ہے وہ 140 ہجری سے لے کر 270 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ دور جو ہے نا گولڈن ایرا ہے، گولڈن پیریڈ ہے، اس میں ایسا کام ہوا کہ اس کے بعد ویسا ہو نہیں سکتا کیونکہ سند بہت عالی تھی۔ امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں فوت ہوئے، امام مسلم 204 میں پیدا ہوئے، یعنی وہی سن جس میں امام شافعی فوت ہوئے تھے، اور 261 میں امام مسلم کی وفات ہوئی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سنن ابی داؤد والے 202 میں پیدا ہوئے اور 275 میں فوت ہوئے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذ میں، یہ ادھر افغانستان کی طرف خراسان ترمذ میں پیدا ہوئے، ازبکستان کے پاس، یہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور 279 میں فوت ہوئے، 279۔ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ 209 میں پیدا ہوئے، جو ہی وہی سن پیدائش جو امام ترمذی کا ہے، اور یہ 273 میں فوت ہوئے۔ ایسے ہی آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے بھی کچھ چیزیں لکھوائی تھیں، انٹرنیشنل لا نبی پاک نے لکھوایا ہے۔ آپ نے حکمرانوں کو خط لکھے تھے دعوت دین دینے کے لیے، وہ کہاں ہیں؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کے خطوط، آپ کے جو رسائل ہیں، وہ الگ سے عہد نامے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خط لکھا من محمد رسول اللہ الی عظیم مصر الی عظیم روم، من محمد رسول اللہ الی عظیم حبشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی طرف سے حبشہ کے بڑے آدمی کی طرف، بادشاہ کی طرف، ہرقل کی طرف، روم کا بادشاہ۔ تو آپ نے نجاشی کو لکھا، شاہ مصر مقوقس کو لکھا، منذر ابن ساوا شاہر بحرین کو لکھا، اور شاہ عمان کو، اور کیسر روم اور پرویز شاہ ایران کو بھی لکھا، جس نے پھاڑ دیا خط۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مزقہ اللہ، اللہ اس کو تباہ کر کے رکھ دے گا، پھاڑ دے گا اس کی حکومت کو۔ تو اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے ہی پرویز قتل ہوا۔ اور ادھر جب ہرقل جس کو عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں ہرقل، اس کو نبی پاک کا نامہ پہنچا تو اس نے اس کو چوما، اس نے کہا کہ اگر یہ بندہ میرے پاس ہوتا تو میں سے قدموں کو چومتا، لیکن بعد میں وہ مسلمان نہیں ہو سکا، بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے، مگر اس نے چونکہ آپ کے خط کا احترام کیا تو 7 صدیوں تک اس کے خاندان میں حکومت رہی، 7 صدیوں تک، احترام مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یہ تحریری پروانے آپ نے مجاہدین کو بھی لکھے، حضرت معاذ بن جبل کو بھی تعزیت کا ایک خط لکھا تھا، خیبر کے یہودیوں کو ایک صحابی کے قتل پر دیت کا تحریری حکم دیا تھا، اور آپ نے عقیدر بن عبد الملک سے تحریری معاہدے کیے صلح حدیبیہ میں، اور آپ علیہ السلام نے ابو شاہ جو آیا تھا ایک بڑا آدمی حج کے موقع پہ، آپ نے کوئی خطبہ دیا، اس نے کہا میرے لیے لکھ دیں، تو آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، یہ ابو شاہ جو ابو شاہ اس کے لیے لکھ دو، اور یہ حدیث میں ہے۔ اور آپ نے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا ولیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے وہ دوسروں کو میری بات پہنچا دے، اور آپ نے فرمایا احفظوہ واخبروا من ورائکم، یہ چیزیں مجھ سے یاد کر لو اور اپنے قبیلے والوں کو جا کے بتاؤ۔ تو حدیث کا پہلا رول ہے اس کو یاد کرنا۔ آج کل لوگ یاد کرنا چھوڑ گئے، ہم لوگ، صحابہ یاد کرتے تھے، محدثین وہ حدیث لکھتے تھے جو یاد ہوتی تھی، جو یاد نہیں ہوتی تھی وہ حدیث کو حدیث نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یاد ہے تو ہم آپ کی روایت لیں گے، نہیں تو پھر ہم آپ کو ضعیف رکھیں گے، آپ کی روایت نہیں لے سکتے۔ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، 3 زمانے ہیں جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ ان میں خیر رہے گی، خیر غالب رہے گی۔ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر الناس قرنی، سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے ہیں، کیونکہ نبی خود موجود ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے قریب ہوں گے صحابہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو ہوں گے تابعین، تب تک خیر رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تابعی تھے، عمر بن عبدالعزیز تابعی تھے، خیر کے زمانے میں تھے، عدل قائم کیا تھا انہوں نے 2 سالوں میں۔ اور صحابہ کا پہلا دور جو ہے وہ 110 ہجری میں ختم ہوتا ہے، آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، آخری صحابی۔ پھر تابعین کا دور آتا ہے۔ اچھا یہ بھی کہ صحابہ کے طبقات ہیں، ایک وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئے، جیسے یہ صحابی سعد بن معاذ، اوس قبیلے کے سردار، جعفر بن ابی طالب آپ کے کزن، عبداللہ بن رواحہ، یہ غزوہ موتہ میں دونوں وفات پا گئے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو وفات پا گئے، ثابت ابن قیس بن شماس، جن کی شان میں وہ سورۃ الحجرات کی آیتیں نازل ہوئیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
کہ تمہاری اپنے نبی کی آواز سے آوازیں بلند نہ کرو ورنہ اعمال یکدم برباد ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انہوں نے استبل میں اپنے آپ کو بند کر لیا جہاں گھوڑے ہوتے ہیں کہ میری آوازیں بہت بلند ہوتی ہیں، ویسے ہی گلا بلند تھا، تو رونے لگ گئے۔ تو نبی پاک چل کے گئے اور دروازہ کھڑکایا کہ قیس بن ثابت باہر آؤ، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میری آواز بلند ہو جاتی ہے تو میرے اعمال برباد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ تمہارے بارے میں نازل نہیں، تمہاری تو ویسے نیچرلی آواز بلند ہو جاتی ہے، یہ وہ ہے کہ نبی کے مخالف جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں فوت ہوئے۔ حضرت عمر کے دور میں سعد ابن عبادہ، معاذ ابن جبل، حضرت بلال، سارے جلیل القدر صحابی۔ حضرت عثمان کے دور میں حضرت ابو ذر غفاری، حذیفہ بن یمان، طلحہ اور زبیر بن عوام، عظیم لوگ۔ اور حضرت عثمان کے دور میں ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن مسعود اور ابو طلحہ انصاری۔ اور حضرت علی کے دور میں سلمان فارسی، حذیفہ ابن یمان اور طلحہ اور زبیر بن عوام، عظیم لوگ جو ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں عمرو بن عاص، ام المومنین حفصہ، زید بن ثابت جو قرآن کو لکھتے تھے، یعنی حضرت عثمان نے اور ابو بکر نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ کمیٹی کے ہیڈ ہیں، قرآن کو جو جمع قرآن کمپائلیشن کمیٹی، کہ دو دو بندے آپ کے پاس آئیں گے گواہ ہر آیت کے ساتھ، تو آپ لکھتے جائیں، تو 8-9 مہینوں میں یہ کام مکمل ہوا۔ اسی طرح سعید ابن ثابت، مغیرہ ابن شعبہ، لمبی عمر پائی ابو ایوب انصاری، ام المومنین عائشہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں فوت ہوئے۔ اور یزید کے دور میں حضرت امام حسین شہید ہوئے، ایک بہت ہی المناک واقعہ پیش آیا۔ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ 84 برس کی عمر میں 63 ہجری میں فوت ہوئیں۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں اموی خلیفہ ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، عبداللہ بن عباس، براء بن عازب، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، ابو سعید الخدری اور جابر بن عبداللہ، یہ سارے جوان صحابہ اس دور تک زندہ رہے، 78 ہجری تک۔ اور اس کے بعد 70 ہجری کے بعد صحابہ کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ ولید بن عبد الملک کا دور آیا جو 98 ہجری تک تھا، اس میں عبداللہ ابن ابی اوفا، انس ابن مالک 100 سے زیادہ سال کی عمر پائی، بصرہ میں فوت ہوئے۔ آخری صحابی عامر ابن واصلہ ابو طفیل الدوسی 110 ہجری میں فوت ہوئے، یہ ہشام بن عبد الملک کے دور میں فوت ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر کا دور ہے 2 سال کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے تقریباً 10.5 سال کا حضرت عمر کا، اور حضرت عثمان کا دور ہے اور 12 سال کی حکومت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے 4 سال، یعنی خلافت۔ یہ خلفائے راشدین ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ لوگوں میری سنت کو پکڑ لینا اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لینا، داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو یہ ان کو اللہ نے کے نبی نے راشدین کہا ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور آتا ہے 40 سے 60 ہجری تک۔ ہوا یہ کہ دارالحکومت جو ہے ان کا وہ خلافہ دمشق میں تھا، شام میں، حضرت عثمان نے ان کو شام کا والی بنایا تھا۔ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے تو حضرت علی خلیفہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیں، تو حضرت علی فوری طور پہ اس پہ راضی نہیں تھے، کوئی مینیجریل پرابلم ہوں گے، آپ نے کہا لے لیں گے بدلہ، ابھی ٹھہریں۔ انہوں نے کہا ان کے خاندان کے حضرت امیر معاویہ، ظاہر اپنے خاندان کا زیادہ دکھ ہوتا ہے، تو یہ اختلاف تھا کہ 5 سال پھر انہوں نے بیعت نہیں کی حضرت علی کی۔ جب ان کی شہادت ہو گئی اس کے بعد حضرت حسن خلیفہ بن گئے، حضرت علی ان کو نامزد کر گئے، تو 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری امت لڑے گی، پہلے بھی جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے، صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئی، تو میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ تو عام جو ہے نا صلح 41 ہجری، عام الصلح، صلح کا سال تھا امت میں، تو وہ انہوں نے صلح کا لحاظ امیر معاویہ سے کہا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ عظیم ہیں، آپ کا تجربہ بھی ہے، بڑے بھی ہیں، تو میں نہیں کرتا یہ کام، آپ کریں۔ تو اس وقت پھر حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے اور 20 سال تک وہ حکمرانی کرتے رہے۔ اور مسلمانوں کے بادشاہوں میں اول سب سے پہلے بادشاہ عادل ہیں، اور انہوں نے وہاں تک اسلام پھیلا دیا جو خلفائے راشدین کے زمانے سے بھی آگے تک۔ اور پہلے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ اور حضرت عثمان کے دور میں کسی نے سمندر کا سفر نہیں کیا، کہ نبی پاک نے بھی نہیں کیا تھا، لیکن اب ضرورت پیش آ گئی، سمندر پار بھی اسلام پہنچ چکا تھا، تو انہوں نے پھر اس سمندر کے لیے جہاز بنایا اور سمندر کو فتح کیا، آگے بڑے بڑے جزیرے قبرص وغیرہ، آرمینیا، آذربائیجان، بہت کچھ فتح کیا، اور ان کی فتوحات پوری دنیا تک پھیل گئیں۔ حضرت امیر معاویہ کا بڑا مقام ہے، یہ وہی لکھا کرتے تھے، کاتب وہی ہیں، یہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہوں گے تو پھر وہی کدھر جائے گی۔ ان کا جو حضرت علی سے اختلاف تھا وہ اجتہادی غلطی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجتہد غلطی کرے تو اس کا 1 اجر ہے، کیونکہ اس کی نیت صاف ہے، اور اگر وہ صحیح ہو، اس کی بات درست ہو جائے تو اس کو 2 اجر ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی زیادہ حق پہ تھے حضرت امیر معاویہ کی نسبت، مگر یہ کوئی ان کے مخالف دشمن نہیں تھے ذاتی طور پہ، یہ بھی نبی پاک کے صحابی ہیں، اور وہ بھی عظیم صحابی ہیں، اور نبی پاک کے داماد ہیں حضرت علی، ان کا مقام، وہ خلیفہ راشد ہیں، ان کا مقام حضرت امیر معاویہ سے زیادہ ہے۔
مگر کلن وعد اللہ الحسنہ، جتنے بھی نبی پاک کے صحابی ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، رضی اللہ عنہم، سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے، کسی کے بارے میں دل میں ہم بغض نہیں رکھ سکتے، یہ کفر ہے، صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھنا کفر ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں راضی ہوں، تو پھر ہم اللہ کے خلاف جائیں گے تو کفر ہی ہوگا نا، اس لیے آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ کو برا مت کہنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بحر کیا، اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اول جیش تغزو البحر کلہم مغفور لہم، کہ پہلا لشکر جو سمندری غزوہ کرے گا، جنگ کرے گا میری امت میں، وہ سب بخشے ہوئے ہوں گے، تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے ایسے ان کی حکومت میں بڑی دانائی تھی، یہ لوگوں کو بڑے ٹھنڈے دماغ سے ڈیل کرتے تھے، اور ان کے باپ ابو سفیان زمانہ جاہلیت میں بھی سردار تھے، اور فتح مکہ پہ یہ مسلمان ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا خاندان بنو نجار سے ہے، انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی، اور قسطنطینہ میں وہ دفن ہے، وہ ترکی کے شہر جس کو استنبول آج کل کہتے ہیں، وہاں پہ وہ سفر کر کے جہاد کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے۔ اور حضرت وائل ابن حجر، انہوں نے لمبی عمر پائی، جن سے وہ حدیث ہے نماز پڑھنے کا طریقہ ان سے ظاہر ہے، یہ آخر تک زندہ رہے، انہوں نے نبی پاک کی آخری نماز بھی دیکھی، یقیناً دیکھی ہے۔ اگر یہ بتائیں گے کہ نبی پاک ایسے نماز پڑھتے تھے تو وہ صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے آخری نمازیں بھی دیکھی ہے، تو نماز کا طریقہ حضرت وائل ابن حجر کی حدیثوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ جو والی تھے ان میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے، ان کو حضرت عمر نے بصرہ کا والی بنایا تھا، اور ان کا مکہ میں انتقال ہوا۔ حضرت سمرہ ابن جندب 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، احد میں بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے پچھاڑ دیا، اور یہ خوارج سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اور اپنے بیٹوں کو حدیثیں لکھ کے بھیجا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی حدیثیں لکھی، حضرت امیر معاویہ نے لکھی، حضرت جابر نے لکھی، ابو موسیٰ اشعری نے لکھی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ لکھوا لیا کرتی تھی اپنے بانجے عروہ بن زبیر اور بھتیجے قاسم بن محمد بن ابی بکر کے لیے، اور اپنے شاگرد مسروق، عمرہ اور صفیہ رحمہ اللہ کے لیے یہ لکھ دیا کرتی تھی، اور ان کو حدیثیں سنایا بھی کرتی تھیں۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کی ساری حدیثیں لکھ لی تھیں، جیسا کہ تہذیب التہذیب میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 5374 حدیثیں روایت کی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حدیثیں یاد زیادہ کرتا تھا، لیکن عبداللہ بن عمرو بن عاص لکھ لیا کرتا تھا، لہذا اس کے پاس روایتیں مجھ سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، تو 11 میں نبی پاک کا انتقال ہوا۔ 4 سالوں میں انہوں نے اتنا کام کیا، 5374 حدیثوں کو 4 سالوں میں تقسیم کریں تو روز کتنی حدیثیں آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام اگر حدیثوں سے نکال دیں تو مسلمانوں کے پلے کچھ بھی نہیں بچتا، اس لیے حضرت ابو ہریرہ کا دفاع بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد عبدالعزیز بن مروان کا زمانہ آتا ہے، ان کے پاس مسند ابو ہریرہ موجود تھی، جو حضرت ابو ہریرہ نے بعد میں مسند لکھ لی تھی حدیثوں کی، اور وہ ایک نسخہ آج بھی جرمنی کے کتب خانے میں موجود ہے، جو حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 728 ہجری میں وفات پانے والے، انہوں نے بہت بڑے مجتہد اور امام اور محدث اور مفسر اور مورخ، انہوں نے یہ لکھا تھا اپنے ہاتھ سے، وہ آج بھی جرمن کی لائبریری میں موجود ہے، اور بالکل بعین ہی وہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے لکھا تھا۔ اور اسی طرح آپ کے شاگرد بشیر ابن نہیہ کے کتابی تھے، ان کو آپ نے کہا تھا کہ یہ لکھ لیا کرو اور مجھ سے تصدیق کرا لیا کرو۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے شاگرد حمام ابن منبہ التابعی 132 ہجری میں فوت ہونے والے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کا صحیفہ لکھا تھا، اور قلمی نسخہ ان کا لکھا ہوا برلن جرمن کی لائبریری میں اور دمشق کے کتب خانوں میں موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس صحیفے کی ساری حدیثیں نوٹ کر دی ہیں، اور ڈاکٹر حمید اللہ نے حیدرآباد دکن سے جب یہ شائع کرایا تو پرانے نسخے میں اور ان کے شائع کرنے میں تحقیق کے بعد کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ تو یہ ایک تابعین کا دور ہے، اس کے بعد پھر یزید کا دور آتا ہے، اور اس کے بعد حضرت حسن بن علی، حسین ابن علی، اور اس کے بعد جو کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد مختار بن ابی عبید الثقفی جیسا بدنام زمانہ شخص آتا ہے، یہ حدیثیں گڑھ لیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد دور خلافت عبد المان ملک ابن مروان ہے، اس نے بھی احادیث کی کمپائلیشن پہ بڑا کام کیا، تو اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تابعین کا دور بھی حدیث کی حفاظت میں بڑا زرخیز دور ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ صحابہ کی محبت کا حق جو ادا کیا وہ تابعین نے کیا ہے۔ اب دیکھیں نبی نے جو جماعت تیار کی وہ صحابہ ہیں، کتنے عظیم ہیں، آپ دیکھ لیں، کسی نے دنیا نہیں بنائی، آخرت ہی بناتے گئے، اور صحابہ نے جو آگے کلاس تیار کی ہے وہ تابعین ہیں۔ وہ عبادت میں بعض لوگ صحابہ سے بھی آگے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے، 200 رکعت 150 رکعت۔ حضرت احمد بن حنبل روزانہ 100 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ بہت سے مبالغہ امیز باتیں تابعین کی عبادات میں ملتی ہیں، اور واقعتاً وہ سچی ہیں۔ وہ ہوا یوں کہ جب
جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ ہوئی تو کچھ صحابہ جو ہے نا وہ ان فتنوں سے سائڈ پہ ہو گئے. جو سائڈ پہ ہو گئے دور دور چلے گئے سفر کر کے, انہوں نے پھر تابعین کی کچھ جماعتیں تیار کی جو بہت ہی علمی تھیں. تو اس طرح پھر اسلام جو ہے نا وہ دیگر علاقوں میں پھیل گیا. اور تابعین میں زہد اور تقویٰ اتنا زیادہ تھا, وہ کہتے تھے کہ صحابہ اتنے پیارے ہیں, انہوں نے نبی کو دیکھا ہے تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے. تو یہ بھی ایک جنت میں جانے کے ذرائع میں سے ہے. تابعین میں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا دیدار کیا وہ تابعی ہوتا ہے. اور تابعین میں اویس قرنی ایک ایسے تابعی ہیں جن کو صحابہ میں نام شامل ہے, کیونکہ وہ نبی پاک کو دیکھ نہیں سکے مگر وہ اپنی والدہ کی خدمت میں یمن میں لگے رہے, پیغمبر اسلام کو نہیں دیکھ سکے. وہ تابعی اس لیے ہیں کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت نہیں کی تھی مگر آپ کے عہد میں موجود تھے, لہذا وہ صحابی بھی ہیں تابعی بھی ہیں. اور آپ نے فرمایا تھا اس وقت وہاں سے گزرو تو اس سے دعا کروانا, اللہ کا ولی ہے, اس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ وہ اس کی ماں بیمار, اس وجہ سے وہ سفر ہی نہیں کر سکا کہ میری ماں زندہ تو میں ادھر ہی رہوں گا. آج لوگ ماں باپ کو چھوڑ کے یورپ اور امریکہ میں ایسے جاتے ہیں جیسے وہاں جنت کے ٹکڑے ہیں. اگر ماں باپ اجازت بھی دے دیں تو دل سے نہیں خوش ہوتے, وہ اپنے لخت جگر کو دور کر کے, کئیوں کی تو باہر ہی وفات ہو جاتی ہے اور اتنی مصیبت پڑتی ہے. سوچ سمجھ کے جانا چاہیے با مقصد. اچھا, اویس قرنی جو ہے وہ جنگ صفین میں بیچارے اس میں بعد میں شہید ہوئے. حضرت عمر جب ان کے علاقے سے گزرے اس نے کہا تم اویس ہو, یہ قبیلہ ہے, اپنے جسم پہ پھل بیری کے داغ ہیں دکھاؤ. وہ سارا کہا کہ دعا کرنا, نبی پاک نے تم سے دعا کا کہا تھا. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین عمر آپ دعا کریں میرے لیے, آپ بڑے عظیم. انہوں نے کہا نبی پاک نے کہا تھا تم سے دعا کرواؤں, اتنا عظیم مقام. اور اسی طرح علقمہ رضی اللہ عنہ, مسروق رضی اللہ رحمہ اللہ, علقمہ رحمہ اللہ, قاضی شریح, عبد الرحمن ابن غنم, یہ جو ہیں شامی, یہ مخضرم تابعین ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کا زمانہ تو پایا مگر آپ کی صحبت اختیار نہ کر سکے, آپ سے ملاقات نہ ہو سکی. کبار تابعین, ان میں سب سے اہم نام آپ یاد رکھیں سعید ابن مسیب. 40 سال وہ کہتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے ہیں, 50 سال گزر گئے ہیں, مؤذن نے اذان نہیں دی مگر میں مسجد کے اندر موجود ہوتا تھا پانچوں نمازوں. یہ ہوتا ہے عمل, صرف کتابیں لکھ لینا عمل نہیں ہوتا, بڑی بڑی ڈگریاں عمل نہیں ہوتا, بڑے بڑے کورس کر لینے سے بندہ عامل نہیں بن جاتا. 50 برس گزر گئے, کہتے ہیں کہ مؤذن اذان نہیں دیتا مگر میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا, بعد میں اذان دیتا ہے, پھر نماز کا انتظار, پھر جماعت کرانا, پھر اس کے بعد بیٹھنا, اتنی برکت تھی ان کے ٹائم میں. سعید بن مسیب, عروہ بن زبیر, حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی, فقیہ فقہائے مدینہ میں سے ہیں. قاسم ابن محمد ابن ابی بکر, حضرت عائشہ صدیقہ کے بھتیجے. اس کے بعد متوسط تابعین ہیں, یعنی جن کا مقام کبار تابعین جیسا نہیں بلکہ ان سے تھوڑا کم ہے. یہ تابعین کا درمیانی طبقہ ہے جن کی وفات 100 ہجری کے بعد ہوئی. حسن بصری بہت بڑا نام ہے, عمر بن عبدالعزیز کو نصیحت کیا کرتے تھے. محمد ابن سیرین, خوابوں کی تعبیر والے, 110 ہجری میں. اور پھر 110 ہجری کے بعد اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبار تابعین سے روایت کیا, جیسے قتادہ اور امام زہری. یہ تفسیر ساری ان کے اقوال سے بھری ہوئی ہے. قتادہ 118 میں فوت ہوئے, زہری رحمہ اللہ, محمد ابن شہاب زہری امام المحدثین, وہ 124 ہجری میں وفات پاتے ہیں. صغار تابعین, تیسرا طبقہ ہے صغار تابعین, چھوٹے تابعین جو ہیں. کم سن صحابہ سے روایت کرنے والے وہ تابعین جن کی وفات دیر سے ہوئی ہے, 1 یا 2 صحابہ کو دیکھا ہے, کسی نے 1 کو بھی دیکھا وہ بھی تابعی ہے, لیکن ان سے سماعت حدیث ثابت نہیں. سے عامش امام بخاری کے استادوں میں سے. 130 ہجری کے بعد بہت کم تابعی ملتے ہیں, زیادہ تر یہ وہ تابعین ہیں جنہوں نے صرف کسی صحابی کا دیدار کیا ہے, قربان ہو ان کی آنکھوں پہ ہماری زندگی, جنہوں نے کسی صحابی کو بھی دیکھ لیا. کہا جاتا ہے کہ آخری تابعی حضرت خلف ابن خلیفہ ہیں جو 181 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حضرت علقمہ بن قیس النخعی, امام نخعی, ائمہ فقہ کے امام. حضرت عبداللہ بن مسعود, عمر, علی, حذیفہ اور ابو درداء کے شاگرد, کوفہ کے فقیہ ہیں. ابراہیم نخعی, امام شابی کے علاوہ ان کے اپنے بھانجے ابراہیم نخعی تھے جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں, اور بھتیجے اسود ابن یزید ہیں. حضرت مسروق ابن اجدع, مسروق التابعی, یہ یمنی ہیں, ہمدانی, حضرت علی, حضرت عمر, حضرت ابن مسعود کے شاگرد ہیں. حضرت ابو بکر کے دور میں مدینہ پہنچے, قاضی شریح ان سے فیصلوں میں مدد لیا کرتے تھے. اموی دور میں قاضی رہے, کوفے میں قیام کیا, پھر قزوین چلے گئے. قاضی شریح التابعی یمنیوں کے حلیف ہیں, حضرت علی, حضرت عمر, حضرت ابن مسعود کے شاگرد ہیں. حضرت عمر نے انہیں کوفے کا قاضی مقرر کیا تھا, ان کے فیصلے بہت مشہور ہیں. 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے, اور پیدائشی طور پر اطلس تھے, یعنی نہ داڑھی تھی نہ مونچھ تھی, بڑھاپے تک بھی داڑھی مونچھ نہیں تھی.
اور اندلس کی فتوحات 92 ہجری میں طارق ابن زیاد نے جب حملہ کیا، اندلس کی فتوحات جو ہیں، تو مغربی سمت میں اسلام بڑھ گیا۔ تو جب طارق ابن زیاد بھی مغربی سائڈ پہ گیا، 95 ہجری میں موسیٰ بن نصیر نے اندلس کے بعض مشرقی علاقے فتح کیے۔ پھر اس کے بعد سعید ابن مسیب قریشی تابعی، ان کا زمانہ ان کو رئیس التابعین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، زید ابن ثابت حضرت عائشہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت عثمان سے بھی روایت کی ہے، 40 حج کیے ہیں۔ ان کے شاگرد علی ابن زید، بکیر، سلیم بن حیان اور امام زہری شامل ہیں۔ عروہ بن زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، حضرت ابو بکر کے نواسے اور اسما کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، زیادہ تر اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور زید بن ثابت سے روایات کی ہیں۔ ان کے بیٹے ہشام بن عروہ بہت بڑے محدث تھے۔ حضرت علی بن حسین زین العابدین، حضرت علی کے پوتے، حضرت حسین کے بیٹے رضی اللہ عنہ، یہ تابعی ہیں، حضرت حسین کے بیٹے ہیں۔ واقعہ کربلا کے وقت کہا جاتا ہے کہ بیمار تھے، 23 سال کی عمر تھی۔ اپنے والد اور مدینہ کے دیگر علماء یعنی حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ، ام المومنین ام سلمہ اور ابو رافع وغیرہ سے روایت کی ہے۔ ان کے شاگردوں میں طاووس اور زہری ہیں، جن سے فقہ ساری آگے پھیلتی ہے۔ اور اسی طرح ابو سلمہ تابعی ہیں۔ سعید ابن جبیر بہت بڑا نام ہے، حجاج ابن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حجاج پھر بہت کم زندہ رہ سکا، 2 مہینے زندہ رہ سکا تھا، بس بد دعا لگ گئی تھی اس کو، اور بہت برے طریقے سے تڑپتا تھا، ظالم تھا، ظاہر ہے مشرک تو نہیں تھا لیکن ظالم تھا۔ حضرت ابراہیم نے ابن یزید النخعی، امام ابو حنیفہ کے استاد، کوفہ کے ائمہ میں سے، ان سے امام اعمش نے بھی روایت لی ہے۔ قتیبہ ابن مسلم، اب یہ دور ہے فتوحات کا، 86 ہجری میں دریائے جیحون کا جنوبی حصہ فتح کیا۔ قتیبہ ابن مسلم نے ترکمانستان فتح کیا، بخارا پر لشکر کشی کی، اور بہت بڑے یہ کمانڈر تھے قتیبہ ابن مسلم، اور انہیں دریائے جیحون پار کیا، سمرقند فتح کیا، تاشقند فتح کیا۔ قتیبہ ابن مسلم نے کاسان یعنی ازبکستان کا علاقہ فتح کیا، اور کاشغر یعنی چین کا علاقہ فتح کیا۔ اندازہ کریں مسلمانوں کا دور کتنا زرعی دور تھا۔ اور قتیبہ کا مرکز مرو، جو جس سے مرو ایک شہر کا نام ہے، وہ شاہ جہانی تھا، مرکز تھا وہ، اور ہرات اور سجستان فتح کیے جہاں سے ائمہ حدیث ہیں، اور اس طرح افغانستان اور بدخشان اور فاریاب فتح کیے۔ اور اس دور کے بعد پھر دور آتا ہے 96 ہجری میں، جو وفات ہوئی محمد ابن قاسم کی۔ اسلام جو لے کے ہندوستان میں داخل ہوئے، اس سے پہلے بھی لوگ یہاں پہ مسلمان تھے، تو انہوں نے مسجدیں بنوائیں اور بحری سفر کیا۔ لنکا اور بصرہ کے درمیان چلنے والے جو بحری جہاز تھے، ان کو عموی دور میں جو ہے نا وہ روک لیا کرتے تھے ہندو اور دیگر جو ظالم لوگ۔ تو سندھ کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے 6000 فوجیوں کے ساتھ یہ گئے، اور 93 ہجری میں راجہ داہر مارا گیا حضرت محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں۔ پھر جنوبی عراق سے ہوتے ہوئے ایران کے جنوبی ساحل کا راستہ اختیار کیا، اور مکران، ارمائل، دیبل، سہون اور برہم آباد سے ہوتے ہوئے مشرقی ہندوستانی گجرات یعنی کاٹھیا واڑ تک پہنچے۔ پھر شمال میں برہمان آباد سے ہوتے ہوئے اڑور، اچ اور ملتان تک پہنچے ہیں محمد ابن قاسم، اور 96 ہجری میں عراق کے نئے گورنر نے واپس بلایا اور شہید کر دیا، جوانی میں شہید ہو گئے۔ اور یہ حجاج ابن یوسف کا بتیجا تھا محمد ابن قاسم۔ سندھ کو باب الاسلام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں محمد ابن قاسم کے قدم لگے ہیں۔ اس کے بعد بنو امیہ کا دور ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں، اور پھر بنو امیہ کا جب دور آتا ہے تو اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت جو ہے وہ 133 ہجری تک رہتی ہے۔ تو دوسری صدی ہجری شروع ہو جاتی ہے 100 سے۔ اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان کا دور بڑا زرعی دور ہے، عدل و انصاف کا دور ہے۔ انہوں نے ابن شہاب الزہری تابعی کو حدیثیں لکھنے کا حکم دیا، 2.5 سال کی حکومت کی، اور پوری دنیا میں عدل قائم کر دیا۔ اور اسی طرح امام عامر ابن شراحبیل الشعبی، یہ بھی تابعی ہیں، 104 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حضرت علی، علقمہ اور مسروق کے شاگرد ہیں، 500 صحابہ کو دیکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ پھر اموی خلافت طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ، حضرت زید ابن ثابت، حضرت عائشہ، حضرت علی سے انہوں نے علم حاصل کیا، یہ بہت بڑا ان کا نام ہے ائمہ حدیث کے استادوں میں اور ائمہ فقہ کے استادوں میں۔ فارسی الاصل تھے، مدائن کے تھے، مکہ میں وفات پائی، اور امام زہری نے ان سے روایت لی ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر التابعی، ان کا بھی بڑا نام ہے، حضرت عمر کے پوتے تھے۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے، محمد کے بیٹے، حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ سے قصب فیض کیا۔ امام شعبی، زہری اور نافع ان کے شاگرد۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام ہیں، پھر آگے شاگرد بھی ویسے تیار ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارے شاگرد کسی کام کے کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب ہم اچھے ہوں گے تو ہمارے شاگرد اچھے ہوں گے نا۔ اکرمہ مولا ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کے جو شاگرد اور غلام، آزاد کردہ غلام
وہ اکرما تھے، تفسیر میں ان کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی ابن عمر، عمر ابن عاص، ابو سعید الخدری، حضرت عائشہ، حضرت معاویہ سے استفادہ کیا، اور اکرما کے پیچھے شاگردوں کا ہجوم ہے۔ حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، یہ انہوں نے حضرت عائشہ سے، ابو ہریرہ سے، ابن عباس سے، حضرت علی سے، حضرت ابن عمر سے اور عبداللہ ابن زبیر سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ ان سے پھر عطا، اکرما، قتادہ اور عامش وغیرہ نے روایت کی ہے۔ آخری صحابی ہیں ابو الطفیل عامر بن عبداللہ اللیثی، عامر بن واصلہ بن عبداللہ اللیثی، عامر بن واصلہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نبی پاک جب وفات ہوئے تو ان کی عمر 8 سال تھی، اور یہ 110 ہجری تک زندہ رہے۔ طائف میں ان کا گھر تھا، 107 سال کی عمر پائی انہوں نے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، عمر، علی، عثمان، معاذ بن جبل، حذیفہ، ابن مسعود، ابن عباس، زید ابن ارقم، ان سب سے کسب فیض کیا۔ اور امام زہری، بڑے محدثین کے امام، قتادہ، عمر بن دینار، سب ان کے شاگرد ہیں۔ یہ مکہ میں دفن ہوئے حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری صحابی ہیں، 110 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ بھی 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے انس بن مالک اور حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے، اور ان کی حضرت علی سے البتہ ملاقات ثابت نہیں ہے۔ حضرت سلمہ ام المومنین سلمہ نے ان کو دودھ پلایا تھا، یعنی ام المومنین کا دودھ پیا انہوں نے حضرت ابن سیرین نے، کتنی برکت ہوگی۔ محمد ابن سیرین جو تھے حسن بصری نے، اور محمد ابن سیرین جو تھے، ان کی ملاقات، یہ حضرت انس کے غلام تھے، زید بن ثابت، انس بن مالک اور حذیفہ کے شاگرد ہیں۔ ان سے حضرت ہشام، عوف اور سالم الخیاط نے روایت کی ہے۔ امام شعبی، قتادہ اور اوزاعی وغیرہ بھی ان کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے ائمہ۔ حضرت مکحول تابعی، اجمی نسل تھے، قابلی تھے، دمشق میں قیام کیا، مشہور فقیہ تابعی ہیں۔ کوفہ، بصرہ، مصر جا کر سماعت حدیث کی امام زہری، ابن اسحاق اور امام اوزاعی الفقیہ، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت محمد بن علی الباقر، یہ حضرت علی کے نسل میں سے، یہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ اور ام المومنین ام سلمہ سے بالواسطہ روایت کی ہے، یعنی خود ملاقات نہیں۔ امام اوزاعی، عامش، ابن جریر اور زہری وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔ اس طرح عطا ابن ابی رباح، بہت بڑا نام ہے، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ وہب ابن منبہ الیمانی، جن کو حضرت ابو ہریرہ نے صحیفہ پورا لکھوایا اور آج بھی موجود ہے، اور یہ صنعا، یمن کے شہر صنعا میں وفات پائی۔ عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج، امام اعرج کہتے ہیں لنگڑے کو، اعرج ان کا لقب تھا۔ یہ امام زہری کے استاد ہے، جنہوں نے سب سے پہلے حدیث تدوین شروع کی۔ نافع بن قاؤس بن ہرمز مولا عبداللہ ابن عمر تابعی، پھر یہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، جن کے بہت بڑے بڑے اقوال ہیں، ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ حدیث تفسیر میں ان کے اقوال کے بغیر گزارا نہیں چلتا۔ حضرت حماد ابن ابی سلیمان کوفی، زید ابن علی ابن حسن ابن علی، حضرت محمد ابن مسلم بن شہاب الزہری، رئیس المحدثین، سعید بن مسیب کی خدمت میں 20 سال رہے۔ امام زہری کے شاگردوں میں امام مالک، امام اوزاعی، سفیان ابن عیینہ، ابن جریج، شعیب اور لیث، معمر وغیرہ شامل ہیں جو ان سے روایت کرتے تھے۔ امام زہری کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حدیثیں جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ مدینہ کے گورنر ابو بکر بن عمر بن حزم نے انہیں ہدایت کی کہ حضرت عائشہ کی شاگرد حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ کے بھتیجے قاسم بن محمد کے پاس جو موجود احادیث ہیں وہ لکھ لیں، یہ تہذیب التہذیب میں لکھا گیا ہے۔ ابو زبیر محمد بن مسلم الاسدی بھی ہیں۔ پھر اسی طرح مروان کا دور آ جاتا ہے۔ اس دور میں جو مشہور علماء ہیں وہ ابو اسحاق التابعی ہیں، ابو اسحاق بن عمر بن عبداللہ السبعی، پھر ابو عدی الزبیر بن عدی الحمزانی، ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی، یہ بہت بڑے امام فقیہ ہیں۔ پھر بنو امیہ کی حکومت کا 132 میں خاتمہ ہو جاتا ہے، اور بنو عباس آتے ہیں۔ پہلا خلیفہ آتا ہے ابو العباس صفاح، صفاح کا مطلب خون ریزی کرنے والا۔ اس نے پھر بنو امیہ کے سارے قتل کر دیے، جس میں سے ایک عبد الرحمن الداخل بچ گیا تھا، اندلس بھاگ گیا تھا۔ عبد الرحمن الداخل نے سب سے پہلے اسپین میں کھجور کا درخت لگایا تھا، آج تک وہاں کھجوریں ہیں، تو اس نے بنو امیہ کو وہاں جا کے اسٹرانگ کیا، پھر ان کی حکومت بنی اور 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس دور میں پھر اب حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن التابعی، حمام بن منبہ، ان کا زمانہ ہے۔ پھر دور خلافت جو ہے نا عباسی شروع ہو جاتا ہے، اس میں عبداللہ بن دینار اور حضرت عاصم بن سلیمان الاحول اور حمید بن ابی حمید الطویل، ہشام بن عروہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم، عمر بن خطاب کے پوتوں میں سے، اور سلیمان بن مہران الاعمش، محدثین کے بہت بڑے سردار، اور حضرت جعفر الصادق رحمہ اللہ، عبد الملک ابن جریج، محمد ابن اسحاق جن کو کہتے ہیں۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ بھی عباسی دور کے ہیں اور بہت بڑا نام ہے، فقیہوں میں سب سے پہلے مشہور فقیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں۔ پھر تبع تابعین کا دور آتا ہے، ان میں کبار تبع تابعین ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے، صحابہ کو نہیں دیکھا۔ ان میں اوزاعی، امام شعبہ، سفیان ثوری،
لیث ابن سعد اور امام مالک شامل ہیں، اور درمیانے طبقے کے جو تابعین ہیں ان میں اسماعیل ابن علیہ، سفیان ابن عیینہ شامل ہیں، اور یہ 180 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ صغار تابعین وہ ہیں جن کا 200 ہجری کے بعد انتقال ہوا، صغار تبع تابعین امام شافعی، یعنی شافعی وہ ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا تھا، اور ابو داؤد الطیالسی اور زید ابن ہارون اور امام عبد الرزاق مصنف والے، اسی طرح اوزاعی بہت بڑے فقیہ تھے، ان کا امام ابو حنیفہ سے مناظرہ بھی ہے۔ امام عبد الرحمن ابن عمر الاوزاعی 157 ہجری، ان کا اپنا فقہی مذہب بھی تھا، بعد میں ختم ہو گیا، اور یہ قاضی اور فقیہ تھے، شام کے فقہاء میں سے تھے۔ عطا اور زہری سے انہوں نے حدیثیں سنی تھی، مجتہد مطلق اور فقہ کے امام تھے، ان کی فقہ اندلس اور شام میں رائج تھی۔ اتنا بڑا مقام ہے، اور کیا چاہیے۔ 4 صدی ہجری میں امام شافعی کی فقہ کے مقابلے میں ان کی فقہ کا چراغ پھر بجھ گیا، ختم ہو گیا۔ دور خلافت مہدی آتا ہے، اس میں ربیع ابن صبیح، حجاج میں شعبہ ابن حجاج، امام سفیان ثوری، کوفہ میں حماد ابن سلمہ بن دینار البصری پھر یہ شامل ہیں۔ پھر خلیفہ ہارون رشید کے دور میں امام لیث، یہ بہت بڑا رچ دور ہے جس میں پوری دنیا سے کتابیں منگوا کر انہوں نے ترجمے کی، اور اسی دور میں پھر فلکیات اور فلسفہ اور وہ خرابیاں بھی ساری جو ہے نا ترجمہ ہو گئی اچھی چیزوں کے ساتھ، خیر وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، یہ بھی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ہیں، اور انہوں نے تب بھی موطا اپنی کتاب لکھی تھی۔ نافع بن عبداللہ نے 35 سال سے زائد امام مالک کی شاگردی اختیار کی ہے، اور امام شافعی اتنے بڑے امام فقہ، انہوں نے 11 سال شاگردی اختیار کی ہے حضرت امام مالک کی۔ تو یہ مراتب بہت ضروری ہیں جان لینا، کہ کوئی شافعی اٹھ کے یہ نہ کہ مالک کو کیا پتہ تھا، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس شافعی کے مذہب پہ تم عمل کرتے ہو وہ مالک کے شاگرد ہیں۔ تو جب ایک طالب علم کو پتہ ہوگا کہ استاد کون ہے، شاگرد کون ہے، تو وہ بڑوں کا ادب کرے گا۔ اور آخری تابعی کون ہے؟ خلف ابن خلیفہ بن سعید الاشجعی الکوفی، 181 ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں، طویل عمر پائی۔ انہوں نے حضرت عمر بن حریث رضی اللہ عنہ کو جو دیکھا تھا، جو 85 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کے صاحبین میں سے سب سے بڑا نام، جنہوں نے سب سے پہلے کتاب الخراج لکھی، کہ دنیا میں جو پانی کا جو سسٹم ہے، آبپاشی کے نظام کا جو ٹیکسیشن ہے، یہ جج تھے۔ ان کے نام پہ فقہ حنفی میں فیصلے ہوتے ہیں، امام ابو یوسف کے قول پہ۔ اور حشیم بن بشیر امام احمد بن حنبل کے شاگرد، محمد ابن حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص، جنہوں نے کتاب الآثار لکھی اور ایک موطا بھی لکھی تھی، اور حضرت امام مالک کی موطا سے خوب استفادہ بھی کیا تھا۔ پھر خلیفہ مامون کے دور میں سفیان ابن عیینہ، پھر 3ری صدی میں امام ابو داؤد، امام عبد الرزاق اور عبداللہ ابن زبیر حمیدی۔ یہ کون ہے حمیدی؟ پتہ آپ کو؟ امام بخاری جن سے روایت کرتے ہیں۔ اور ابو ایوب قاسم بن سلام، لغت کے امام، خراسانی تھے، طرطوس کے تھے، بغداد کے رہنے والے تھے، حج کرنے گئے اور مکہ میں فوت ہو گئے تھے۔ اور دور خلافت خلیفہ واسق باللہ جو تھا، اس میں سعید ابن منصور، محمد ابن صبا الدولابی، سعید الحاشمی، پھر متوکل کے دور میں یحییٰ ابن معین، اور یہ متوکل ہے جس نے احمد ابن حنبل کو مارا تھا، اور واسق باللہ نے اور معتصم، تینوں نے مارا۔ 3 حکومتوں نے مار مار کے برا حال کر دیا تھا احمد بن حنبل کو، لیکن ان کے پائے ثبات کو متزلزل نہیں کر سکے۔ انہوں نے فتنہ نہیں پھیلایا کہ 4 لاکھ طلبہ باہر کھڑے ہیں، ایک اشارہ کرتے حکومت کو وہ تیس نیس کر کے رکھ دیتے، مگر انہوں نے کہا میری وجہ سے کسی کا خون نہ بہے، مجھے کوڑے لگتے ہیں، لڑنے لگ دیتے۔ انہی کوڑوں سے ان کی وفات ہوئی۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب مرتد ہو گئے لوگ تو یوم الردہ، اس دن حضرت ابو بکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مدد کی، اور جب 3ری صدی میں معتزلہ نے فتنہ خلق قرآن شروع کیا تو یوم المحنہ، آزمائش کے دن، اللہ نے احمد ابن حنبل کے ذریعے امت کی مدد کی۔ تو بہت سا یہ دور ہے احمد ابن حنبل رضی رحمہ اللہ کا، آپ حالات زندگی پڑھیں، پھر ان کی مسند ہے، یہ اسی عباسی دور کی میں لکھی گئی ہے۔ پھر خلیفہ معتمد عباسی کا دورہ تھا، پھر کرامتہ کا ظہور ہوتا ہے، جو باطنی فرقہ تھا، جو حجر اسود بھی چوری کر کے لے گئے تھے، اور 19 سال بغیر حجر اسود کے ہی حج ہوتا رہا۔ بہرحال امام ابو داؤد بن علی الظاہری، جنہوں نے کہا فقہ ظاہری 275 ہجری میں انتقال ہوا، ان کا بھی 3ری صدی کا دور ہے، اور فقہ ظاہری کے وہ امام تھے۔ بعد میں امام ابن حزم نے 6 سے 5ویں صدی میں اس فقہ کو عروج بخشا۔ بہرحال وہ ایک سائیڈ پہ آئسولیٹ وہ فقہ ہوگی۔ اس کے بعد بھی بہت سے ائمہ ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔